پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف. انہوں نے خواب دیکھا اور باپ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا ان سے. حضرت یعقوب سب سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت یوسف سے. انہوں نے خواب بیان کیا, اپنا خواب دیکھا کہ یا ابتی, میرے ابا, میں نے 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے بھائیوں کو یہ خواب بیان مت کرنا. فیکیدوا لک کیدا, یہ تیرے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے. اس سے ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ بیان کیا کہ بعض حاسد ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں کے اوپر تو حسد ہوتا ہی ہے, آپ کے اچھے خواب پر بھی انہیں انتہائی جلن ہوتی ہے کہ اچھا خواب کیوں اس نے دیکھا. بعض حاسد ایسے بھی ہوتے ہیں, نعمت جو آپ کے پاس ہے اس سے تو حسد کرتے ہی ہیں, آپ کے اچھے خوابوں کے اوپر بھی حسد اور جلن رکھتے. یہ حسد کی انتہا ہے. یہ بھائی ایسے ہی تھے. اللہ اکبر. اور ایک نکتہ اور بیان کیا گیا ہے کہ بڑے جب چھوٹوں کو کسی بات سے روکیں تو رک جانا چاہیے. باپ نے کہا لا تقصص, اس خواب کو بیان مت کرنا میرے بچے, تو بڑا چھوٹے سے بول رہا ہے. اور بڑوں کو یہ حکم دیا گیا کہ چھوٹوں کو اگر کسی بات سے منع کر رہے ہو تو منع کی دلیل بھی دے دو تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے. تو کہا گیا فیکیدوا لک کیدا, ہو سکتا ہے تیرے بھائی تیرے خلاف مکر نہ کرنے لگے, چال نہ چلنے لگے. تو دیکھو, چھوٹوں کو اگر بڑے نصیحت کریں تو بڑوں کی نصیحت کو مان لینا چاہیے چھوٹوں کو, اور بڑوں کو چاہیے کہ اس کی دلیل دے دیں تاکہ چھوٹا مطمئن ہو جائے کہ کیوں منع کیا جا رہا ہے. ایسا وہ باپ کی چاہت تھی بہت زیادہ. کہا کہ ابا ہماری طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں, کیا کیا جائے, اس بانسی کو ہٹا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. میٹنگ بیٹھی ان لوگوں کی, کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابی. اس میں بڑا پیارا نکتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا انہیں کہیں لے جا کر کے پھینک دو. مقصد کیا تھا کہ باپ کی محبت انہیں حاصل ہو جائے. یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے مخصوص ہو جائے گی. اب اس کو بہت زیادہ چاہ رہے ہیں نا, یہ جب ہٹ جائے گا تو باپ کی پوری محبت تمہیں مل جائے گی. مفسر بہت اچھا لکھتا ہے کہ برادران یوسف اگرچہ اچھے بھائی نہیں تھے, اس لیے کہ یوسف کو لے جا کر کے پھینک دیا, لیکن اچھے بیٹے ضرور تھے. جی, ان کا مقصد یہ تھا کہ باپ کی محبت کی نظریں ہماری طرف خاص ہو جائیں, ہمارے لیے خاص ہو جائیں. آج دیکھو کتنے نمازی ہیں, کتنے روزہ دار ہیں, لیکن باپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. تو تم تو برادران یوسف سے بھی گئے گزرے ہو. یہ بیان کیا گیا, ان کا مقصد باپ کی محبت کو حاصل کرنا تھا. بہرحال پہلا پھسلا کر کے لے کر کنویں میں ڈال کر کے آ گئے اور کرتا نکال لیا ان کا, اور اسے ایک بھیڑ ذبح کر کے اس کے خون میں لت پت کر کے شام میں آئے. کہتے شام میں کیوں آئے؟ مفسر بولتا ہے, کہتے شام میں اس وقت اس وجہ سے آئے, نہیں تو آ سکتے تھے, زیادہ دور نہیں تھا وہ کنواں اور وہ فیلڈ جہاں پر یہ لوگ جاتے تھے, تاکہ جب یہ جھوٹ بولیں تو باپ چہرے سے ان کے جھوٹ کو پکڑ نہ لے. ایک محقق کہتا ہے کہ قتل ایک ایسا جرم ہے, قتل ایک ایسا جرم ہے یا گناہ یا جھوٹ ایسا جرم ہے کہ آدمی بولنے لگے کہ اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. اور دوسرے, قتل اتنا خطرناک جرم ہے کہ قاتل کتنا بھی احتیاط برتے, کتنا بھی کیئرفل ہے, کوئی نہ کوئی کلو ضرور جو ہے چھوڑ جائے گا, اور تفتیش کرنے والے اس کلو کو سامنے رکھ کر قاتل تک پہنچ جائیں گے. دیکھیے یہ لوگ قمیص لائے, خون میں ڈبو کر لائے, مگر پھاڑا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ رہا اس کا کرتا بھیڑیا کھا گیا. فوراً حضرت یعقوب تاڑ گئے کہ غلط ہے, اس لیے کہ اگر بھیڑیا کھائے ہوتا تو کرتا پھٹا ہوا ہوتا. اس کا مطلب کلو چھوڑ گئے. یہ قاتل کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے پکڑ لیا جاتا ہے. یہ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ کتنا بھی کوئی احتیاط برتے ضرور پکڑ لیا جاتا ہے. شام میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ جب باپ سے جھوٹ بولنے لگے, اور وہ بھی نبی سے جھوٹ بول لیں, تاکہ اندھیرے میں باپ ان کے چہروں سے ان کا جھوٹ نہ پڑ سکے. اس لیے کہ دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ, اس لیے کہ چہرہ جو ہوتا ہے وہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. آپ جو بول رہے ہیں نا آپ کے چہرے سے جھلکتا ہے.
آپ گاڑی میں بیٹھے رہے نا, آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے, ڈائریکٹ ٹی سی آپ کے پاس آتا ہے, پلیز ٹکٹ بولتے ہو, اس لیے کہ آپ کے آسا بولتے ہیں. ٹی سی آیا تو اسی سے دیکھنے لگتے, ٹی سی فوراً سمجھ جاتا ہے اس کے بعد ٹکٹ نہیں, پکڑ لیتا ہے. گویا کہ آسا بولتے ہیں, قیامت کے دن بولیں گے, کیا تعجب ہے, بولتے. اس وجہ سے وہ شام میں آئے تاکہ ان کا جھوٹ نہ پکڑا جا سکے. جھوٹ پکڑا گیا. وہ جاؤ علی قمیص بدم کذب, جھوٹے خون کے ساتھ قمیص لے کر کے آئے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, فوراً انہوں نے کہہ دیا حضرت یعقوب نے, تمہارے دل نے یہ باتیں گڑھ لی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچے نے خواب کیا بیان کیا تھا کہ 11 ستارے, چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں, تو مر کیسے جائے گا یہ؟ ولما تسجد بالکواکب, ابھی تک تو چاند اور سورج نے اور ستاروں نے اس کو سجدہ ہی نہیں کیا ہے, یہ مر کیسے جائے گا؟ ابھی خواب بیان کے, تعبیر کہاں گئی؟ تعبیر سے پہلے مرے گا کیسے یہ, جبکہ خواب سچا ہے؟ اس وجہ سے انہیں یقین نہیں آیا. سمجھے؟ جی. ایک بات لے کر کے جاؤ, کبھی کبھی کوئی چیز جس کو ہم بری سمجھتے ہیں, شر, اس کے اندر خیر ہوتا ہے. بات کی محبت اچھی چیز تھی, لیکن اس اچھی چیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچا دیا؟ کنویں میں. دیکھو, اچھی چیز سے خراب چیز کا نتیجہ نکلا. نتیجہ کیا نکلا؟ خراب. اور کنویں میں ڈالنا جانا ایک خراب چیز ہے, نتیجہ کیا نکلا؟ عزیز مصر کیا پہنچ گئے؟ اکریمی مسوا, وہاں ان کی عزت ہونے لگی. دیکھو, نیچے ڈال دیا گیا تھا, اوپر پہنچ گئے, عزت ہونے لگی. اور ان کے گھر میں عزت ایک اچھی چیز تھی, مگر وہاں سے جیل پہنچ گئے, یہ بری چیز تھی. اچھی چیز سے نتیجہ برا نکلا. اور جیل میں پہنچ گئے, جیل بری چیز ہے, وہاں سے عزیز مصر بن گئے. دیکھو, جیل سے ڈائریکٹ عزیز مصر, ڈائریکٹ وہاں کا بادشاہ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت ذکر فرمائی ہے, لطیف. لطیف کا مطلب من یعلم بخفائی الامور ودقائقها وغوامضها, کہ جو ایسی چیزوں کو جانتا ہے جو انتہائی باریک ہوتی ہیں, انسان کی نگاہ اس کے اوپر نہیں جاتی. بظاہر ہم سمجھ رہے وہ کنویں میں پہنچ گئے, لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مصر کی بازار میں جانے والا, مصر میں جانے والا. دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت لطیف کا پورا کا پورا یہ واقعہ مظہر ہے. جی, اب وہاں پہنچے, کہتے ہیں کہ جب اس نے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا, آمادہ نہیں ہوئے, بھاگے. اب یہ پیچھے دوڑی, حالانکہ جب لائی تھی تو تمام دروازے بند کر دیے تھے. وغلقت الابواب, تمام دروازے بند کر دیے. گناہ کا پورا سامان موجود ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ایسے میں نوجوان جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, اللہ سے ڈر کر کے دروازے کی طرف بھاگ نکلا. آج لوگ یہ کہتے ہیں نا, ارے آوے کہاوت بگڑا ہوا ہے, میں اکیلا کیسے نیک بن سکتا ہوں؟ تمام لوگ حرام کھا رہے ہیں تو میں ہی حلال کیسے کھا سکتا ہوں؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا مزاج ہے. انہوں نے جب حضرت شعیب بار بار کہتے تھے کہ حرام مت کھاؤ, یہ ناپ تول میں کمی مت کرو, تو کیا بولتے تھے؟ قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول, تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ علماء کی باتیں حرام خوروں کی سمجھ میں نہیں آتی. بہت اچھا لکھا ہے, بہت اچھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حرام مت کھاؤ, وہ کہہ رہے تیری بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو حرام کھا رہے نا. ایک عالم بول رہا, نبی بول رہا ہے, اس کا مطلب حرام خوروں کو علماء کی بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا بول رہا ہے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. بھاگے تو کہہ رہے اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے؟ نہیں, گناہوں سے بچنے کے لیے تم بھاگ کر تو دیکھو دروازے کی طرف. دروازے کھلتے چلے گئے. تم بھاگ کر تو دیکھو, دروازے کھولنے والا اللہ ہے. تم پاکیزگی اختیار تو کرو, اللہ راستہ دینے والا ہے. تم حلال کمائی کی طرف بڑھو تو اللہ تبارک تعالیٰ حلال کے لیے دروازے کھولنے والا ہے. اکیلا آدمی بھاگ رہا ہے گناہ سے, اور دروازے کھلتے چلے گئے. سارے دروازے بند تھے, دروازے کھلتے چلے گئے. تو تم حلال کی طرف بھاگو تو دروازے کھولنے کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. وہ حلال کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا. جی, یہ نقطہ ملا. اور پیچھے سے کرتا پھٹ گیا, پیچھے سے پکڑا اس نے. دیکھو قرآن بولتا ہے گنہگار یہ نہیں, مطلب سامنے سے پھٹا ہوتا. اگر انہوں نے دست درازی کی ہوتی تو کرتا سامنے سے پھٹا ہوتا, پیچھے سے نہیں. فوراً
गवाही देने वाले ने गवाही दिया कि कुर्ता पीछे से पटा है तो ये औरत मुजरिम है, देखा गया तो पीछे से पटा है। काला इन्नहुम मिन कैदिकुन, ये तुम्हारा मक्र है, ये औरतों का, इन्न कैदकुन। लेकिन मर्दों का मक्र जो होता है ना, चलो इस पर कल बहस करेंगे, मर्दों का मक्र कितना होता है, मक्र कितने तरीके का कुरान ने बयान किया, कितने लोगों का मक्र होता है, यही बता देता हूं, एक बहस बाद में करेंगे। एक होता है मक्र औरतों का, जिसको कैदुल निसा, एक मक्र होता है, एक चाल होती है कैदुल काफिरीन, ये भी कुरान में है, उमा कैदुल काफिरीन लफी ज़लाल, उनका भी कैद होता है। और एक होता है कैदुल रिजाल, मर्दों का मक्र और मर्दों की चाल होती है। ये तीन किस्म की चालें हैं, इन पर हम कल इंशाल्लाह बहस करेंगे, और इन चालों में फर्क क्या है। उसके बाद ये जेल में जब चले गए और उन्होंने तमन्ना की कि मुझे जेल भेज दिया जाए, काला रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ये औरतें भी शामिल हो गई है मुझे गुनाह में मुब्तला करने के लिए, तो ऐ मेरे रब मुझे जेल पसंद है मगर ये गुनाह पसंद नहीं है। अल्लाह कहा कि अगर तू मुझसे इनके मक्र को नहीं फेरेगा, वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, ये जो चाल चल रही है तो अस्बु इलैहिन्ना, मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, वाकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिल हो जाऊंगा। जाहिल देखो इसमें बताया गया किसी के पास अगर हकीकी इल्म होता है तो गुनाह से बच जाता है, इसलिए इन्होंने कहा गुनाह में मुब्तला मैं जो हूंगा वो जहालत की वजह से हूंगा, मैं जाहिल हो जाऊंगा। इसका मतलब हकीकी इल्म आदमी को ज़िना में और गुनाहों में मुब्तला होने से रोकता है, जिसके पास हकीकी इल्म हो। ये रही कुछ बातें, इंशाल्लाह कल तफसील से बहस करेंगे इंशाल्लाह।